اپنے اعمال کو خراب مت کرو. آپ تاریخ اسلام کے کچھ صفحات کو کھول کے دیکھیے گا تو پتہ چلے گا, معلوم یہ ہوگا کہ اب سے ہزاروں سال پہلے ہم اپنے مکانوں میں, اپنی دکانوں میں, اپنے مدرسوں میں, اپنی خانقاہوں میں, اپنی مسجدوں میں جو بزرگوں کا ہم چرچا کرتے ہیں, جن بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں, تو ہم ان کا ہی چرچا کرتے ہیں, انہی کا ڈنکا بجاتے ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی, جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی, اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے. ان کا ہم سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت کی مجلسوں میں اگر صدیق اکبر کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی. اگر ہماری مجلسوں میں فاروق اعظم کی تعریف ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تھی. ہماری مجلسوں میں عثمان ذوالنورین کو یاد کیا جاتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کی, اللہ کی فرما برداری کی. ہماری مجلسوں میں مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کا ڈنکا بجتا ہے, چرچا ہوتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے, اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا, اللہ نے ان کا ڈنکا بجایا, اللہ نے ان کا چرچا کر دیا, اتنا بلند و بالا چرچا کر دیا. ان کو دنیا سے گئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا, سال ہا سال گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, لیکن جب صدیق اکبر کا نام لیا جاتا ہے تو لگتا ہے کل ہی صدیق اکبر کی بات چل رہی تھی. جب صحابہ کی بات ہوتی ہے, جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے. مگر یہ کیا بات ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کی ہے, خدا کی قسم ہمارے باپ دادا دنیا سے چلے گئے, ہمارے لکڑ دادا دنیا سے چلے گئے, ان کو کوئی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی, جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی, ان کا نام کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے, میدان محشر میدان قیامت تک بلند رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ قادری, عرس تحسین ملت, نعرہ تکبیر, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی اسلام میں, ارے بھیا جو چائے بعد میں پلا دیتے تو زیادہ بہتر تھا. چائے یا تو پہلے پلا دیا کرو یا بعد میں, بیچ میں دقت ہوتی ہے. بے شک. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, پوری دنیا کا مسلمان جانتا ہے. لیکن اسلام میں ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کو ولایت کے منصب پر فائز کرنے کے لیے کبھی کبھی عورت کا بھی رول نبھایا گیا, کبھی کبھی عورت کی عقل مندی سے, عورت کی ہمت و جسارت سے, عورت کے تقوی اور طہارت نے بڑے بڑے پاپیوں کو ولی کامل بنایا ہے, بڑے بڑے بدکاروں کو ولی کامل بنایا ہے, بڑے بڑے جواری اور شرابیوں کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے. یہ حضرت خواجہ حسن بصری ہیں, بصرہ کے بازار سے گزر رہے ہیں. ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان لڑکی پر نظر پڑتی ہے تو اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگتے ہیں. وہ نوجوان لڑکی پلٹ کے جواب دیتی ہے, پوچھتی ہے, اے نوجوان کیوں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, کیا تیرے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہاں ہیں, میرے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں, لیکن عجیب معاملہ ہے, اللہ نے کتنا خوبصورت تمہیں بنایا ہے, آپ مجھے اچھی لگتی ہو, آپ مجھے خوبصورت لگتی ہو. وہ نوجوان بیٹی جواب دیتی ہے, اچھا میرے اندر تجھے سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگی؟ انہوں نے جواب دیا, مجھے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اس نوجوان لڑکی کی ہمت ملاحظہ فرمائیے, فوراً عرض کرتی ہے, اے نوجوان تو یہی رک, میں ابھی گھر تک جاتی ہوں اور ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں, تجھے جو چیز
چیز پیاری لگی ہے نا, تجھے تیرا جس چیز پر دل آیا ہے میں اس چیز کا انتظام کر رہی ہوں. اپنے گھر پہنچتی ہے بصرہ کے بازار میں. اس زمانے کی خواتین اسلام کی یہ غیرت تھی کہ اگر ان کے اوپر کوئی مرد غلط طریقے سے نظر ڈال دیتا تھا تو اپنے گھروں سے نکلنا گوارا نہیں کرتی تھی. لیکن آج ہماری قوم کا حال دیکھو, ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بہن بیٹی کو گندی نظر سے دیکھا جائے گا, لیکن پھر بھی اتنا ٹائٹ کپڑا پہنا کر کے, اتنا چست اور اتنا سخت کپڑا پہنا کر کے شادی بیاہ میں بھیجیں گے کہ جس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ محلے کے نوجوان لڑکے صبح سے لے کے شام تک بار بار دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حالات بنتے چلے جا رہے ہیں. صحیح فرمایا میرے نبی نے, قرب قیامت کے قریب میں ایسا زمانہ آئے گا عورتیں ننگی گھومیں گی, عورتیں ننگی گھومیں گی. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, عورتیں ننگی کیوں گھومیں گی؟ آقا فرماتے ہیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن اتنے ٹائٹ پہنیں گی, اتنے چست پہنیں گے کہ جس سے بدن کی رنگت ابھر کر کے سب کی نظروں کے سامنے سے گزرے گی. تو اس طریقے کا کپڑا پہننا اور نہ پہننا مصطفیٰ جان رحمت کے نزدیک برابر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نوجوان اپنے گھر پہنچی اور ایک ضعیفہ کو آواز دی, اور آواز دینے کے بعد کہا ایک بڑا برتن لایا جائے. بڑا برتن لایا گیا اور اس نوجوان لڑکی نے اپنی آنکھوں کو چھری سے کاٹ کر کے بڑے برتن میں رکھ دیا. کہاں ہیں آنکھ؟ ارے دنیا کا کفر ہمیں تمہیں جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے, اور ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو حضرت. ہم جب مدرسے میں پڑھائی کرتے تھے ہم کو خوب ہوش ہے, خوب یاد ہے, ہمارا جب کرتا کہیں بغل کی سائڈ سے ادھڑ جاتا تھا یا پھٹ جاتا تھا اور کسی میلاد شریف میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا اس اساتذہ کے ساتھ میں, یا کہیں قرآن خوانی میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا, تو ہماری اپنی غیرت تھی کہ ہم اس کو ہاتھ سے چھپا لیا کرتے تھے یا اس پر رومال ڈال لیا کرتے تھے. ہم کو یہ لگتا تھا کہ سامنے والا ہمیں دیکھے گا تو وہ ہمیں حقیر سمجھے گا, اس لیے ہم ادھڑا ہوا کپڑا, پھٹا ہوا کپڑا چھپا لیتے تھے. یہ ہماری غیرت تھی. لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھو, پھٹا ہوا کپڑا پہن کے گھومنا اپنی فیشن سمجھ رہا ہے. یہ گنڈے بدماشوں کی طرح کپڑا کس نے بتا دیا ہے؟ ارے کپڑا ہی پہننا ہے تو اسلامی لباس پہنو, ارے چہرہ ہی بنانا ہے تو اسلامی چہرہ بناؤ, اسلامی لباس پہنو, اسلامی زندگی گزارو, تاکہ تم ہزاروں میں بازاروں میں لاکھوں کروڑوں میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے چہرے پر ٹوپی یا امامہ ہو, مصطفیٰ کی سنت ہو اور چہرہ اسلامی ہو, لباس اسلامی ہو. تو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا اسلام کا غدار یہ دیکھے, لکھنؤ میں بیٹھا ہوا اسلام کا دشمن یہ دیکھے, اور دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار کھڑا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ آباد زندہ آباد. یہ نبی کے در کا سچ کھڑا ہے. یہ زندگی ہونا چاہیے, یہ معمول ہونا چاہیے. اور جب یہ معمول بنے گا, یہ اسلامک رولنگ ہمارے اندر پیدا ہوگی, اسلام کے رولز کو جب ہم فالو کریں گے تو ہم چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, کھاتے پیتے وقت میں آنے والی نسل کو اور موجودہ نسل کو ایک پیغام نشر کریں گے. اور وہ پیغام نشر یہ کیا جائے گا, یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ امین موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے.